اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ نہایت الحکمہ کتاب میں چل رہی ہے، اور اس میں ہم علامہ طباطبائی نے جو نتائج لیے ہیں اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ آج جو ہم نے متن پڑھنا ہے وہ ہے وثالثاً سے۔ عبارت کچھ اس طریقے سے ہے: وثالثاً ان المسائل فیها مسوقۃ علی طریق عکس الحمل۔ ایک اہم موضوع کی طرف جناب علامہ طباطبائی اشارہ فرما رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عرض ذاتی کی جو بحث کی تھی اس میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مبنی پڑا تھا۔ وہ یہ تھا کہ موضوع علم یہ محور ہوتا ہے تمام مسائل علم کے لیے۔ مثلا علم فلسفہ ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ تمام مسائل کے لیے محور ہے۔ تمام مسائل فلسفہ جو ہیں، مسائل علم فلسفہ، وہ عوارض ذاتی ہیں موضوع فلسفہ کے لیے۔ تمام علوم کے اندر جو حقیقی علوم ہیں اس میں یہ قاعدہ بیان کیا تھا، اور فلسفہ چونکہ علم حقیقی ہے تو یہ قاعدہ یہاں پر بھی فٹ بیٹھتا ہے۔ تو جب عرض ذاتی کی تعریف کا مرحلہ آتا ہے تو جناب علامہ طباطبائی نے عرض ذاتی کی تعریف جو ہے وہ یوں کی تھی کہ عرض ذاتی اسے کہتے ہیں کہ جو موضوع کے وجود کے ساتھ موجود ہو اور موضوع کے اٹھ جانے سے اٹھ جائے۔ یعنی اگر موضوع ہے تو عرض ذاتی ہے، اگر موضوع نہیں ہے تو عرض ذاتی بھی نہیں ہوگی۔ مثلا وہاں کہا تھا کہ وضع موضوع سے وضع ہو اور رفع موضوع سے رفع ہو جائے۔ تو اس تعریف کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ موضوع اور محمول کے درمیان ایک خاص قسم کی مساوات موجود ہو، یعنی مساوی ہونے چاہیے۔ موضوع اور محمول کے درمیان تساوی کا رشتہ ہونا چاہیے۔ اسی مبنے کے مطابق جناب علامہ طباطبائی نے پھر ایک اور نتیجہ یہ لیا تھا کہ تمام جو فلسفی مسائل ہیں وہ دو صورتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ محمولات جو ہیں وہ موضوع کے مساوی ہوں گے، جیسے ہم کہتے ہیں الموجود اصیل، یا ہم کہتے ہیں کہ الموجود مشککن، یا الوجود مشککن، یا الوجود اصیل، یہ تعبیر جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں اصیل ہونا اور وجود یہ دونوں مساوی ہیں۔ الوجود مشککن، حقیقت الوجود مشککن، یہ کیا ہے؟ یہاں بھی مساوی کی نسبت پائی جاتی ہے۔ اور بعض جو مسائل فلسفہ ہوں گے، محمولات ہوں گے علم فلسفہ کے، وہ خاص تو ہوں گے لیکن مرددۃ المحمول ہو جائیں گے۔ چونکہ ہم نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی ہے، یہاں پر دوبارہ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی مسائل بعض خاص تو ہیں لیکن وہ اپنے مقابل کے ساتھ مل کر مساوی موضوع ہو جائیں گے۔ ہم کہیں گے الوجود اما علت و اما معلول۔ پس علامہ کہ اس مبنے کے مطابق جو ہے وہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ فلسفی محمولات جو ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ موضوع کے مساوی قرار پائیں گے، چاہے وہ مساوی ہوں ڈائریکٹ یا مرددۃ المحمول کی صورت میں۔ تو جب یہ علامہ نے یہاں پر اپنا مبنا جو ہے وہ یہ اختیار کیا، تو اب اس مبنے کا نتیجہ ایک یہ والا مطلب وثالثاً والا نکلتا ہے۔ وہ ثالثاً والا مبنا کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہر علم کا موضوع اس علم کے تمام مسائل کا موضوع ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے۔ یعنی اگر ایک علم کا موضوع ہے تو وہی کیا ہوگا؟
اس علم کے تمام مسائل کے لیے بھی موضوع قرار پائے گا، چونکہ مسائل عوارض ذاتی موضوع ہیں، تو موضوع مسائل جو اس کے ہوں گے وہ گویا کہ وہی موضوع علم ہوں گے، یعنی موضوع علم اخذ ہوگا موضوع مسائل کے اندر حتماً۔ اب یہ قاعدہ جب وہ فلسفے کے اوپر تطبیق کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ موضوع فلسفہ موضوع مسئلہ کے اندر اخذ ہونا چاہیے، اور محمولات جو ہیں، مسائل جو ہیں، وہ موجود یا وجود کے اوپر حمل ہونے چاہیے، وجود کسی پر حمل نہ ہو، یعنی اس مبنے کے مطابق وجود جو ہے وہ ہمیشہ موضوع واقع ہوگا اور باقی جو مسائل ہیں وہ اس کے محمول واقع ہوں گے۔ تو اب جب یہ صورتحال بنتی ہے تو اب ہمارے سامنے کچھ جو ہے قضایا فلسفے میں ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دو طرح کے ہم جو ہے وہ قضیے بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ علامہ طباطبائی مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں یہاں متن کے اندر علامہ طباطبائی جو ہیں یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو تعبیر استعمال کی گئی ہے کہ الواجب موجود والممکن موجود، یہ کیا ہے؟ یہ عکس الحمل ہے، یعنی حقیقت میں کیا ہونا چاہیے تھا اس کو مبنے کے مطابق، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے۔ مبنے کے مطابق یوں ہونا چاہیے تھا کہ موضوع علم موضوع مسئلہ ہے، موضوع مسئلہ کے اندر جو ہے وہ اخذ ہے، تو مسئلہ اب کیا ہے؟ واجب ہونا، ممکن ہونا، یہ مسئلہ فلسفی ہے، تو اس کا موضوع وجود ہونا چاہیے۔ تو اصل مسئلہ یوں ہونا چاہیے کہ الوجود یکون واجبا و یکون ممکنہ۔ تو اصل قضیہ چونکہ یوں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم فلسفے میں اس کو عکس الحمل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس کو کہتے ہیں الواجب موجود والممکن موجود۔ تو اس طریقے سے یہ علامہ جو ہیں وہ اپنے مبنے کے تحت یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ مسائل فلسفہ جو ہیں وہ عکس الحمل رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو تعبیر جناب علامہ نے استعمال کی ہے، کیا تعبیر استعمال کی ہے؟ دوبارہ اس کو جو ہے وہ ملاحظہ کریں آپ۔ فرمایا وثالثاً ان المسائل فیہا مسوقۃ علی طریق عکس الحمل، کہ جو مسائل فلسفہ ہیں، اب یہاں پر کیا ہے؟ اس عبارت کا ظہور اس بات میں ہے کہ تمام مسائل فلسفہ وہ عکس الحمل کے عنوان سے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فلسفے کے اندر جو قضایا بیان ہوتے ہیں، جو مسائل بیان ہوتے ہیں، وہ فلسفے کے موضوع کے مطابق بھی بیان ہوتے ہیں۔ جیسے مثلا ہم کہتے ہیں الوجود اصیل، الوجود مشکک، الوجود اما ذہنی و اما خارجیون۔ اب یہاں پر جو ہے عکس الحمل نہیں ہے، وجود موضوع واقع ہو رہا ہے، اس کے مسائل اس کے اوپر ہو رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو تعبیر استعمال کی ہے کہ ان المسائل فیہا، تو اس کا ترجمہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بعض کرنا چاہیے۔ علامہ بھی اس کی طرف ناظر ہیں، فقط عبارت کے اندر یہ دقت جو ہے وہ نہیں لے کر آئے ہیں، ورنہ مراد ان کی یہی ہے کہ یہاں بعض مسائل مد نظر ہیں، نہ تمام مسائل فلسفہ جو ہیں وہ عکس الحمل ہیں۔ یہ ایک مطلب جو ہے علامہ نے یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ خوب، آپ دیکھیں عکس الحمل کے اندر پھر یہاں پر ہمارے پاس ایک قضیہ تو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ جو یہاں پر متن میں علامہ نے بیان کیا کہ یہاں پر کیا ہے؟ موجود کو کیا کیا گیا ہے؟ محمول قرار دیا گیا ہے، اور واجب جو کہ اس کا عرض ذاتی ہے اس کو موضوع قرار دیا گیا تھا۔ تو ہم نے کہا یہ عکس الحمل ہے۔ تو یہ وہ قضیہ جس میں موجود کا ذکر ہوا ہے، موضوع کا ذکر ہوا ہے، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں فلسفے کے اندر کہ جہاں پر وجود یا موجود کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، یعنی موضوع علم کا تذکرہ ہے ہی نہیں، صراحت کے ساتھ بھی نہیں، اشارے کے ساتھ بھی نہیں۔ جیسے مثلا کیا ہے؟ یہ والی تعبیر جو استعمال کی ہے کہ الوجوب اما بالذات و اما بالغیر۔ اب یہاں دیکھیں موضوع کون سی چیز واقع ہو رہی ہے؟ وجوب، اور
محمول کیا چیز واقع ہو رہا ہے؟ بالذات اور بالغیر، یہ کیا ہے؟ اس کے محمول واقع ہو رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں نہ موضوع کے اندر وجود ہے یعنی ظاہری طور پر، اور نہ ہی کیا ہے محمول کے اندر جو ہے وہ وجود ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ بھی عکس الحمل قرار پائیں گے؟ تو فرماتے ہیں ایسے قضیوں کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وجوب جو ہے ظاہر میں وجوب آیا ہے اور اس کے اندر وجود اخذ نہیں کیا گیا، لیکن اگر اس کو معنی کے طور پر آپ اگر تحلیل کریں تو اس کے اندر وجود کو اخذ کیا ہوا ہے۔ یعنی حقیقت میں جملہ جو اپنا یہ الوجوب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الموجود الواجب، الموجود الواجب، تو وجود یہاں اخذ معنی کے اعتبار سے، تو ینقسم الی واجب لذاتہ و واجب لغیرہ، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ یہاں پر بھی جو ہے وہ عکس الحمل جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اگرچہ یہاں پر یعنی عکس الحمل اس معنی میں کہ اگر وجوب وہاں محمول واقع ہو جاتا تو یہ عکس الحمل جو ہے وہ قرار پاتا۔ تو لہٰذا اصل میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ موضوع علم فلسفہ، موضوع مسائل فلسفہ میں اخذ ہونا چاہیے، اور اخذ اگر ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ موضوع علم موضوع واقع ہوگا اور باقی مسائل اس کے اوپر کیا ہوں گے؟ حمل ہوں گے۔ اور پھر یہاں پر سوال یہ اٹھا کہ بعض مسائل تو ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جس کے اندر تو وجود اخذ ہی نہیں ہے، تو وہاں علامہ یہ جواب دیتے ہیں کہ نہ، یہاں پر وجود اخذ ہے، اس کا معنی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وجود جو ہے وہ یہاں پر اخذ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ تو یہ علامہ نے اپنے مبنے کے تحت جو ہے وہ یہاں پر جواب دیا ہے۔ اس کو عبارت کو پڑھ لیتے ہیں، اگرچہ وضاحت جو ہے مکمل اس کی ہو گئی ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے عبارت پڑھنے کا اس کو ہم اپنی روش کے تحت جو ہے دوبارہ یہاں پر بیان کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَثَالِثًا أَنَّ الْمَسَائِلَ فِيهَا مَسُوقَةٌ عَلَى طَرِيقِ عَكْسِ الْحَمْلِ، تیسرا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ کہ اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ عکس الحمل کے طریقے پر لائے گئے ہیں، اور عرض کیا تھا کہ یہاں پر المسائل سے مراد تمام مسائل نہیں لینا بلکہ مراد یہاں بعض المسائل ہیں۔ اب مثال دیتے ہیں جناب علامہ، فرماتے ہیں فَقَوْلُنَا الْوَاجِبُ مَوْجُودٌ وَالْمُمْكِنُ مَوْجُودٌ، یہ جو ہم فلسفے میں قضایا بناتے ہیں اس طرح کے فی معنی، تو ان کا اصل جو معنی ہے وہ یوں ہے، الوجود یکون واجبا و یکون ممکنا، کہ وجود جو ہے وہ واجب ہے یا ممکن ہے، وجود جو ہے وہ موضوع واقع ہوتا ہے اور واجبا و ممکنا جو ہیں وہ اس کے لیے کیا ہیں؟ محمول واقع ہوتے ہیں۔ تو یہ الواجب موجود یہ عکس الحمل کے عنوان سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ وقولنا، اب دوسرا مسئلہ یہاں ذکر کرتے ہیں جس کی میں نے وضاحت کر دی ہے، وہ یہ کہ ہمیں تو بعض مسئلے فلسفے میں جو نظر آتے ہیں جس میں جو ہے وہ وجود اخذ ہی نہیں ہے، نہ محمول میں نہ موضوع میں، تو پھر یہ قاعدہ کیسے درست ہوگا؟ تو وہاں جواب یہ دیتے ہیں کہ الوجوب اما بالذات و اما بالغیر، کہ یہ جو جملہ استعمال ہوتا ہے یہاں پر موضوع جو ہے وہ وجوب واقع ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ یوں ہے کہ معنی ہو ان الموجود الواجب ینقسم الی واجب لذاتہ و واجب لغیرہ، تو اس کا معنی الموجود الواجب ہے، یعنی یہ والا جملہ بھی حتیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ موضوع فلسفہ سے خالی نہیں ہے۔ موضوع فلسفہ یعنی موجود یا وجود، اس کے اندر جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے، تو یہ قاعدہ جو ہے وہ منطبق ہوتا ہے کاملاً، اور اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا اشکال نہیں ہے۔ تمام مسائل فلسفی یعنی بعض مسائل فلسفی جو ہیں وہ عکس الحمل کے عنوان سے ہیں، اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے یہ ہیں کہ آیا جناب علامہ نے یہ جو نظریہ دیا ہے یہ نظریہ جو ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ اگر ہم جناب علامہ کے مبنے کے تحت چلیں، یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ جو عرض ذاتی میں جناب علامہ نے مبنا اختیار کیا ہے کہ عرض ذاتی
مساوی ہوتی ہے، وضع موضوع کے ساتھ وضع ہوتی ہے، رفع موضوع کے ساتھ رفع ہوتے ہیں، تو اگر اس کو آپ مان لیتے ہیں مبنے کو اور عرض ذاتی کو اب اخص نہیں مانتے ہیں بلکہ مساوی ہی ہمیشہ مانتے ہیں، تو پھر جناب علامہ کی بات جو ہے وہ درست ہے۔ جناب علامہ نے ثالثاً میں جو نتیجہ لیا ہے وہ بالکل درست لیا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو یاد ہو پہلے بھی ہم نے یہ بحث کی تھی علامہ کے اس مبنے کے اوپر، اور وہاں پر علامہ کے مبنے پر مختصر نقد کیا تھا کہ جناب علامہ نے جو عرض ذاتی کا معیار ذکر کیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، تو لہٰذا اگر ہم اس مبنے کو رد کر دیتے ہیں اور جناب ملا صدرہ نے جو مبنا اختیار کیا ہے اس مبنے کو جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر یہ ثالثاً والا جو نتیجہ ہے یہ نتیجہ درست نہیں نکلے گا۔ جناب ملا صدرہ کا مبنا کیا تھا؟ جناب ملا صدرہ یہ کہتے تھے کہ عرض ذاتی ہونے کا ملاک یہ ہے کہ وہ خود موضوع کی ذات سے انتزاع ہو، یعنی اس کو موضوع سے انتزاع کرنے کے لیے کسی غیر کی ضرورت نہ ہو، وہ عرض ذاتی ہے۔ اب وہ جو آپ نے خود موضوع سے جو ہے وہ انتزاع کی ہے، خود موضوع کے ساتھ مربوط ہے، تو اس سے انتزاع کی ہے، وہ چاہے موضوع سے اخص بھی ہو جائے مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا عرض ذاتی ہونے کا معیار و ملاک یہ ہے کہ وہ موضوع کی ذات سے انتزاع ہو، موضوع کی ذات سے نکلے، ذات موضوع کافی ہو اس حکم کے لیے، اس حکم کو حمل کرنے کے لیے، اس حکم کو انتزاع کرنے کے لیے کافی ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ علم فلسفے کا موضوع ہر ایک مسئلے میں بطور موضوع اخذ کیا ہو، بس اس بنیاد پہ پھر یہ نتیجہ نکل جاتا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ بعض مسائل میں بالکل بھی وجود کا ذکر نہ آئے لیکن وہ مسئلہ فلسفی قرار پاتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس جو ہے وہ ایک جملہ یہ بنتا، ایک مسئلہ جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ الموجود ماہیتن، یہ تعبیر ہم استعمال کرتے ہیں چونکہ موجود دو قسم کے ہیں، ایک مرتبہ موجود وجود ہے اور ایک مرتبہ موجود ماہیت ہے، کہ اصالت الوجود کی بحث میں تفصیل سے ہم اس کے اوپر بات کریں گے جا کر، اور کیا بدایت الحکمہ اور باقی فلسفی کتابوں میں آپ اس کو جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ یہاں موجود کی تعبیر استعمال کر رہے ہیں، اور فلسفے کا موضوع کیا ہے؟ الموجود بما هو موجود، یعنی موجود ہے، موجود بمعنی عام۔ اب وہ موجود آپ جا کر اصالت الوجود میں وجود ثابت کریں گے تو یہ موجود وجود ہوگا، اور اگر آپ نے اس کو ماہیت ثابت کر دیا تو وہ موجود ماہیت ہوگا۔ یہاں موجود بمعنی عام ہے، تو لہٰذا ہم ایک قضیہ بناتے ہیں الموجود ماہیتن، تو اب یہاں پر یہ جو ہے ماہیت عرض ذاتی ہے موجود کے لیے، کیوں؟ کیونکہ ماہیت کیا ہے حقیقت میں؟ حد الوجود ہے، حد الوجود ہے تو احکام وجود میں سے ہے، عرض ذاتی وجود میں سے ہے، ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے، اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ ہم پھر اس کے بعد، یعنی یہ جملہ ہم نے بنا دیا، اب اس کے بعد ایک جملہ بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں الماہیت مثار الکسرہ، یہ ایک جو ہے وہ جملہ بنایا جاتا ہے، الماہیت مثار الکسرہ۔ میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ بلکہ اگر لکھ کر بھی ساتھ ساتھ وضاحت کر دوں تاکہ آپ کے لیے یہ مطلب جو ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ میں نے کہا پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ الموجود، ہم یہاں پر کہتے ہیں الموجود ماہیتن، اب یہ ہم نے یہ قضیہ جو ہے وہ بنایا ہے۔ ماہیت حقیقت میں کیا ہے؟ ماہیت کی جو ہے ہم حقیقت جو ہے وہ اصالت الوجود کی بحث میں تفصیل سے پڑھیں گے، اور آپ نے بدایہ وغیرہ کتابوں میں جو ہے وہ ہم پڑھا ہے۔ ماہیت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حد الوجود۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، یہ وجود کی جو ہے وہ عرض ذاتی اور مسئلہ جو ہے وہ شمار ہوگا اس کے لیے، تو یہ تو مسئلہ درست ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ الماہیت مثار الکسرہ، یعنی کیا مراد؟ مثار الکسرہ یعنی کثرت کا سرچشمہ، یعنی ماہیت جو ہے وہ مثار الکسرہ ہے۔ اب یہ حکم ہے اور یہ کیا بن رہا ہے؟ موضوع۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں آیا کہ ماہیت کے اندر جو ہے وہ وجود اخذ ہے، یعنی ہم اس کو ماہیت کو موجود کہیں نا، ماہیت تو مقابل وجود ہے، وجود اس کے اندر کیسے اخذ ہو سکتا ہے؟ تو
آیا یہ مسئلہ اب علامہ کے مبنے کے تحت کیا تھا کہ مسئلہ فلسفی جو ہے اس کا جو موضوع ہے اس میں موضوع علم اخذ ہونا چاہیے. جس طرح کہ الوجوب اما بالذات و اما بالغیر میں کہا تھا، وجوب جو ہے حقیقت میں الموجود الواجب ہے. تو ہم ماہیت کے بارے میں اس طرح جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہاں ہم ماہیت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے، یہاں وجود جو ہے وہ اخذ نہیں ہے. اب چونکہ یہاں پر وجود اخذ نہیں ہے، یہ مسئلہ فلسفی نہیں ہے، نہ مسئلہ فلسفی ہے، چونکہ عرض ذاتی ہونے کے لیے جو ہے وہ کیا اخذ ہے کہ خود موضوع سے وہ انتزاع ہو، چاہے وہ اخص ہی کیوں نہ ہو، کوئی مشکل جو ہے اس میں پیش نہیں آتی ہے. تو جناب علامہ طباطبائی کے اوپر جو ہے وہ ایک نقد اور اشکال جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اول تو ہم آپ کے مبنے کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے ہیں، آپ کا مبنی عرض ذاتی میں قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہے. دوسرا پھر چونکہ ہم نے آپ کے مبنے کو رد کیا ہے تو ہمارے مبنے کے مطابق مسئلہ جو ہے فلسفی، اس کے موضوع میں موضوع فلسفہ اگر اخذ نہ بھی ہو تو کوئی مشکل جو ہے وہ پیش نہیں آتی ہے. یہ ایک اعتراض جو ہے وہ یہاں پر بنتا تھا کہ جو بعض اساتید فلسفہ نے جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک اور مطلب آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ یہ جو عکس الحمل جو ہے کیوں انسان قضایا بناتا ہے، جب فلسفے میں ثابت ہو گیا کہ وجود اصیل ہے، خارج کو پر کرنے والی جو چیز ہے وہ وجود ہے، کہ اصالت الوجود میں ہم تفصیل سے اس کے اوپر مزید بات کریں گے. تو اب چاہیے یہ تھا کہ انسان درست قضیہ بناتا، عکس الحملی قضیہ نہ بناتا، بلکہ کہتا الموجود اما واجبن و اما واجبن و اما ممکن، الموجود فلاں الموجود فلاں. لیکن یہاں تو صورتحال جو ہے وہ کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے، عکس الحملی بنا رہے ہوتے ہیں. مثلا کہتے ہیں الانسان موجود، اللہ موجود. چلیں اللہ چونکہ اب اس کی مثال نہیں لے کیونکہ خدا ماہیت نہیں رکھتا، تو اسی طریقے سے باقی ہم موجود کو محمول قرار دے رہے ہوتے ہیں، اور باقی جو احکام ہیں اس کے جو اس کے عرض ذاتی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں موضوع بنا رہے ہوتے ہیں، عکس الحملی جو ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ علامہ نے اس کو بدایہ کے اندر جو ہے وہ وضاحت کی ہے. یہاں نہایہ میں آپ دیکھ لیں متن کے اندر اس قسم کا کوئی اشارہ موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں جو ہے یہ چیز بدایہ میں جناب علامہ طباطبائی نے مرحلہ اول کی فصل ششم کے اندر بیان کیا تھا کہ وہاں پر تعبیر جناب علامہ کی یہ ہے کہ وَإِنَّمَا الْعَقْلُ لِمَكَانِ أُنْسِهِ بِالْمَاهِيَّاتِ يَفْرَزُ مَاهِيَّةً مَوْضُوعًا وَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، کہ عقل چونکہ انس رکھتی ہے، مانوس ہے زیادہ ماہیات کے ساتھ، تو ماہیت کو موضوع بناتی ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ احکام کو حمل کرتی ہے، کیا جاتا ہے اس کو، یعنی وجود کو اس کے اوپر پھر کیا ہے حمل کیا جاتا ہے. یحملو یہ یحمل الوجود مثلا علیہا، اس کے اوپر ماہیت کے اوپر حمل کیا جاتا ہے. تو یہ وجہ ایک جناب علامہ طباطبائی نے بدایت الحکمہ میں اس کو بیان کیا. لیکن یہ والا آپ یوں کہہ لیں بیان ایسے قضایا میں تو درست ہے کہ جہاں پر ماہیت موضوع بن رہی ہے، جس طرح ابھی ہم نے جو ہے وہ مثال میں آپ کہتے ہیں الانسان موجود مثلا، اس طرح کی جو ہے وہ تعبیر ہم استعمال کریں تو وہاں تو یہ بات درست ہے. لیکن بعض وہ قضایا کہ جہاں پر موضوع جو ہے وہ ماہیات ہے ہی نہیں ہے، تو وہاں پر یہ تعبیر جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. مثلا جب ہم کہتے ہیں الواجب موجود، تو یہ قضیہ کیا ہے، یہاں پر واجب ماہیت نہیں ہے، واجب ماہیت نہیں ہے. تو اب یہ تعبیر استعمال کرنا کہ عکس الحملی قضایا انسان اس وجہ سے بناتا ہے چونکہ انسان کی عقل ماہیت سے انس رکھتی ہے اور لہٰذا وہ ماہیت کو موضوع بناتی ہے، تو اب یہ اس قضیے کے اندر آ کے یہ قاعدہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، چونکہ یہاں تو ماہیت ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پر بھی کیا ہے،
موجود کو جو ہے وہ محمول بنایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا الموجود یکون واجباً، قد یکون واجباً مثلا، یوں کر کے تعبیر استعمال نہیں کی گئی ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ الواجب موجودون. تو یہ آپ کہہ لیں کہ جناب علامہ کی جو تعبیر ہے یا توجیہ ہے وہ درست ہے لیکن ناقص ہے. بعض قضایا کو شامل ہے ماہیات والے، لیکن جہاں پر موضوع ماہیت نہیں ہے وہاں پر یہ تعبیر جو ہے وہ درست نہیں بنتی ہے. یہاں پر پھر جناب استاد امینی نجات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک گہرا تجزیہ جو ہے وہ درکار ہے کہ اس کی جو ہے وہ توجیہ بیان کریں. تو انہوں نے اپنے تئیں ایک توجیہ جو ہے وہ بیان کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وجود کا جو مفہوم ہے وہ معقول ثانی ہے، یعنی ایک ایسا عمومی اور انتزاعی مفہوم ہے، تصور ہے، جو تمام اشیاء پر صادق آتا ہے، کیونکہ معقول ہے، معقول ثانی. اور تمام چیزیں آپ دیکھ لیں، اللہ موجود، انسان موجود، حجر موجود مثلا، تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ صادق آتا ہے. اس لیے ذہن کیا کرتا ہے، اسے اشیاء کی ایک صفت کے طور پہ سمجھتا ہے، چونکہ ہر چیز پہ حمل ہو رہا ہے تو اس کو بے عنوان صفت لے رہا ہوتا ہے. یعنی چونکہ وجود ہر جگہ پایا جاتا ہے، ذہن یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ایک وصف ہے جو ہر شے کے ساتھ ہے، اور اسی وجہ سے ذہن وجود کو بطور محمول استعمال کرتا ہے، چونکہ وصف کے طور پہ لے رہا ہے، وصف محمول واقع ہوتی. اور یہی وہ سر اور راز ہے کہ بہت سے اہل فکر جو ہیں وہ اصالت الماہیت کی طرف چلے جاتے ہیں، جیسے جناب محقق میر داماد ہیں، جیسے جناب شیخ اشراق ہیں. جناب استاد امین نجات فرماتے ہیں کہ یہ جو معقول ثانی ہونا جو وجود کا ہے اور اس کی صفت، ذہن پھر اس کو ایک صفت کے طور پہ لے لیتا ہے، تو اہل فلسفہ نے بھی پھر بعض نے اس پر جو ہے وہ مغالطے کا شکار ہو گئے اور یہ کہا کہ ماہیت اصیل ہے، وجود جو ہے چونکہ معقول ثانی ہے، تمام پر جو ہے وہ قابل اطلاق ہو رہا ہوتا ہے اور یہ اعتباری ہے، کہ اصالت الوجود میں اس کے اوپر جا کے جو ہے وہ بات ہم جا کے کریں گے. تو بہرحال یہ ایک جو مطلب تھا جناب امین نژاد نے یہاں پر بیان کیا کہ کیوں انسان کا ذہن جو ہے وہ عکس الحملی قضایا تشکیل دیتا ہے. ایک بیان جناب علامہ طباطبائی کا تھا اور ایک بیان جو ہے میں نے جناب استاد امینی نژاد سے جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا ہے. آخری مطلب عرض کروں اور بات کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ جناب استاد امینی نژاد ایک اور مطلب جو ہے وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ عکس الحملی قضایا میری نظر میں فلسفے میں پائے ہی نہیں جاتے. یہ جناب امینی نژاد جو ہیں اس مطلب کو بیان کرتے ہیں نہایا کے درس میں اپنے. فرماتے ہیں کہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اصولی طور پر عکس الحمل صرف اس وقت قابل اطلاق ہوتا ہے کہ جب اصل الحمل اور عکس الحمل دونوں کا مضمون اور مفہوم ایک ہی ہو. یعنی ایک وہ قضیہ کہ جو اصل ہے اور ایک وہ قضیہ جو عکس ہے، دونوں کا مضمون ایک ہو، یعنی ایک ہی مفہوم کو دو مختلف ترکیبوں میں بیان کیا جائے، تو وہاں پر ہم کہیں گے کہ ایک اصل ہے اور ایک عکس ہے. ایک مرتبہ اس کو بطور اصل الحمل استعمال کریں اور دوسری مرتبہ ہم اس کو کیا ہے، عکس الحمل جو ہے وہ استعمال کریں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم قضیہ بناتے ہیں کہ الواجب موجودن، اور پھر دوسرا قضیہ بناتے ہیں الوجود واجبن، اس کو بھی میں ذرا جو ہے یہاں پر آپ کو لکھ کر جو ہے وہ بیان کر دوں تاکہ مطلب آپ کے لیے واضح ہو جائے، مطلب جو ہے وہ کلیئر ہو، سمجھ میں آ جائے. فقط آپ یہ نہ دیکھتے رہیں، دیکھیں، ملاحظہ کریں آپ اس کو. ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، دو طرح کے قضیے بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ الواجب موجود، اور دوسرا ہم قضیہ بناتے ہیں الوجود واجب. اب ان دو قضیوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آیا ان کا مضمون ایک ہے یا الگ الگ مضمون اور مفہوم ادا کر رہے ہیں یہ دو قضیے جو ہیں؟ اگر آپ حقیقتاً دیکھیں تو کیا ہے، یہ دو الگ مفہوم ہیں. یعنی آپ اگر اس قضیے کو دیکھیں
تو اس الواجب موجودون اس قضیے کا جو مفاد ہے وہ حل بسیطہ ہے۔ حل بسیطہ کیا ہے؟ ایک چیز کے ہونے کی جب آپ خبر دیتے ہیں، جہاں پر وجود یا موجود محمول واقع ہو رہا ہے، اس کو حل بسیطہ کہتے ہیں۔ جس میں ہم کہتے ہیں، آپ سے پوچھا جائے کہ انسان ہے، آپ کہتے ہیں ہاں ہے، زید ہے، آپ کہتے ہیں ہے۔ تو یہ جو تعبیر ہے، مثلا آپ سے پوچھا جائے حل الزید موجود، حل الانسان موجود، آپ کہتے ہیں الانسان موجود، یہ اس کا مفاد جو ہے وہ حل بسیطہ ہے۔ لیکن یہ جو قضیہ ہے، یہ اس کا مفاد حل بسیطہ نہیں ہے، یہ غیر از حل بسیطہ ہے۔ حل بسیطہ جو ہے یہ غیر ہے، یہ حل بسیطہ نہیں ہے، یہ حل بسیطہ ہے۔ پس اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں قضیوں کا جو مفہوم ہے، دو مفہوم ہیں ان کے، الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، یہ ایک مفہوم جو ہے وہ نہیں رکھتے ہیں۔ بس یہ آپس میں عکس الحمل نہیں بن سکتے۔ عکس الحمل تب بنتے کہ جب ان کا اور ان کا مفاد ایک ہوتا، پھر آپ کبھی یہ ترکیب استعمال کرتے، کبھی یہ ترکیب استعمال کر لیتے، کبھی آپ کہتے الواجب موجودن اور کبھی آپ کہتے الوجود واجبن، یہ تعبیریں جو ہیں وہ آپ استعمال کر لیتے، لیکن حقیقت میں اس طریقے سے نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر جناب استاد امین نژاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ یہ دونوں ایک مفہوم رکھتے ہیں تو پھر ہمیں ایک مشکل پیش آئے گی جو میں نے بیان کر دی ہے، وہ یہ کہ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ حل بسیطہ سرے سے موجود نہیں ہے۔ کیوں حل بسیطہ سرے سے موجود ہونے کا اشکال لازم آئے گا؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ مفاد کیا ہے؟ یہ الوجود واجبن، یہ کیا ہے؟ یہ حل بسیطہ نہیں ہے۔ میں نے یہاں پر بیان کیا کہ حل بسیطہ کی علامت یہ ہے کہ اس کا محمول جو ہے کیا کون موجود واقع ہوتا ہے، تو یہاں پر الوجود واجبن کا جو قضیہ ہے اس میں موجود نہیں ہے، بس یہ حل بسیطہ نہیں ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ یہ دونوں قضیے الواجب موجودن اور الوجود واجبن ایک ہی معنی کے اندر استعمال ہو رہے ہیں، تو پھر یہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا حل بسیطہ نام کی پھر کوئی چیز نہیں ہے، چونکہ اس کا مفاد حل بسیطہ نہیں ہے اور اس کا مفاد بھی پھر کیا ہو جائے گا؟ حل بسیطہ نہیں ہوگا، اور اعتراض وارد ہو جائے گا کہ حل بسیطہ جو ہے وہ ہم نہیں رکھتے، حالانکہ کوئی حکیم فلسفی اس بات کو نہیں مانتا ہے کہ حل بسیطہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اگر جو ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس طریقے سے نہیں بلکہ حل بسیطہ تو ہے، تو اس کا مطلب پھر کیا ہو جائے گا؟ ہمیں ماننا پڑے گا کہ حل بسیطہ جو ہے وہ وجود رکھتا ہے، حل بسیطہ ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ الوجود انسان جیسے قضایا پھر کیا ہیں؟ حل بسیطہ ہیں۔ یعنی پھر ہمیں یہ مشکل پیش آ جائے گی نا، الوجود واجبن کو پھر حل بسیطہ ماننا پڑے گا۔ یعنی اب دوسرا اشکال، توجہ کریں دوبارہ دوسرے اشکال کی طرف، میں ذرا اس کو مٹا دوں اور پھر دوبارہ اس کی جو ہے وہ توضیح دیتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ کہیں کہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں تو ایک اشکال وارد ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو پھر کیا ہے؟ آپ کہیں کہ حل بسیطہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ دوسرا اشکال جو وارد ہوگا وہ یہ کہ آپ اگر کہیں کہ نہیں حل بسیطہ تو ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا پھر یہ جو قضیہ ہے نا الوجود واجبن، اس قضیے کو پھر حل بسیطہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ درست ہے؟ حل بسیطہ پھر اس معنی میں آپ کو جو ہے وہ ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں دونوں ایک ہی معنی کے اندر ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی تو حل بسیطہ ہونا ہے، اس کا مفاد۔ تو اب جب یہ دونوں ہم مفہوم ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے الوجود واجبن، یہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ حل بسیطہ ہونا چاہیے، اور تمام فلاسفہ متفق ہیں کہ یہ قضیہ جو ہے وہ حل بسیطہ نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض جو ہے وارد ہوتا ہے۔ جناب امین نژاد فرماتے ہیں کہ پس میرے نزدیک جو ہے وہ فلسفے کے اندر جو ہے وہ عکس الحمل نہیں پایا جاتا ہے، پر یہ ایک اختلاف ہے، اس کی طرف جو ہے وہ میں نے اشارہ کر دیا۔ اساتید کے مطالب جو بیان ہوتے ہیں اس کو اردو زبان میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے، باقی پھر آپ خود جب فلسفے میں آہستہ آہستہ مہارت حاصل کرتے رہیں گے اور ایک نتیجے تک پہنچیں گے، صاحب نظر بنیں گے، تو آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ یہ تحقیق جو ہے وہ قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے۔ خب اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ رابعاً کا ہے۔
ورابعا وأن هذا الفن لما كان أعم الفنون موضوعا ولا يشذ عن موضوعه ومحمولاته الراجعة إليه شيء من الأشياء لم يتصور هناك غاية خارجة منه كي يقصد الفن لأجلها. یہاں پر جو ہے وہ پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ فلسفہ علم عالی نہیں ہے بلکہ اصالی ہے، یعنی فلسفہ جو ہے وہ طول نہیں ہے بلکہ اس کو بے ذات ہی بے نفس ہی جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، کہ اس کی وضاحت ضروری ہے، تھوڑا وقت لگ جائے گا انشاءاللہ، پھر اس کو اگلے درس تک جو ہے وہ محول کر دیتے ہیں۔ یہ مقدمہ انشاءاللہ ہمارا آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے، اور چونکہ مقدمے میں بہت سارے دقیق مطالب ذکر ہیں اور بہت سارے تذکرات دینے کی ضرورت ہے، تو لہٰذا ہمارا وقت جو ہے فلسفے میں نہایہ کے مقدمے میں جو ہے وہ لگ رہا ہے، اور اس پر لگانا بھی چاہیے، چونکہ انتہائی اہمیت کے حامل، اور علامہ طباطبائی نے مختصر عبارات کے اندر بہت سارے مطالب ذکر کر دیے، طلاب کے لیے پھر کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ متن کو ساتھ ساتھ حل کر کے جائیں، اور جن جن مطالب کی طرف جناب علامہ اشارہ فرما رہے ہیں اس کو یہاں پر جو ہے وہ صحیح طریقے سے سیکھیں، تاکہ اسفار میں جب جائیں تو تحقیق کے مرحلے میں داخل ہو جائیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔